السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ سوتے وقت اللہ کا نام پڑھ کر کے سوئے، اور جب ہم قرآن کریم کی سب سے طاقتور آیت یعنی کہ آیت الکرسی پڑھ کر سوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو برے خوابوں اور تمام برائیوں سے پوری رات ہماری حفاظت کرتا ہے، اور ہم پوری رات اللہ کی حفاظت میں سکون کی نیند سوتے ہیں۔ پیارے دوستو، قرآن کریم کا ہر ایک لفظ ایک معجزہ اور تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، لیکن قرآن میں کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو اپنے اندر موجود خصوصیت کی وجہ سے ایک اہم مقام رکھتی ہے، اور قرآن میں آیت الکرسی کو وہ مقام حاصل ہے جس میں اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کا بہترین خلاصہ موجود ہے، اور جس کی بنا پر یہ آیت قرآن کریم کی سب سے بڑی اور سب سے اہم آیت تسلیم کی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قرآن کی سردار آیت آیت الکرسی ہے۔ جب ہم اس آیت میں موجود مقصد کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر کتنی نعمتیں نازل کی ہیں، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن بعض دفعہ ہم اپنی مصروف زندگیوں میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد اللہ کی نعمتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہماری ناشکری دل کے اندر یہ خالی پن محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ اللہ کے حکم اور اس کے فضل کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، تو ہم اس کا شکر کیوں ادا نہ کریں؟ اگر کہیں یہ تمام نعمتیں اللہ ہم سے واپس لے لے تو تب ہمارا کیا حال ہوگا؟ یہ سوال جب کسی کے ذہن میں آتا ہے تو وہ اللہ کی ان تمام نعمتوں کا شکر گزار بن جاتا ہے۔ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، اور جب ہم آخر میں یہ پڑھتے ہیں اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا، تو ہم اس کی عظیم طاقت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے افضل آیت قرار دیا گیا ہے۔ بچپن سے لے کر اب تک دن میں کئی مرتبہ ہم اسے پڑھتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، سفر میں، کسی بھی مشکل یا مصیبت میں، لیکن اکثر اوقات اس کے معنی سے ناواقف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھنے سے جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ جو شخص اسے صبح پڑھے شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور شام کو پڑھنے والا صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس اکیلی آیت مبارکہ کے نزول کے وقت 30,000 فرشتے اور بعض روایت کے مطابق 70,000 فرشتے اترے تھے، جس سے اس کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں مجھے 3 نور دکھائی دیے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ ایک آیت الکرسی، دوسرا سورہ یاسین اور تیسرا سورہ الکوثر کا نور ہے۔ میں نے جب آیت الکرسی کے متعلق سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو اس کا پڑھنے والا ہوگا وہ میری زیارت ضرور کرے گا، خواہ اس نے ایک ہی بار تلاوت کی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے آیت الکرسی اپنے گھر میں تلاوت کی تو 30 دن تک اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا، اور 40 دن تک جادوگر کا جادو اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ آیت الکرسی کی پہلی آیت کا نام اللہ کے 2 خوبصورت ناموں پر ہوتا ہے، یعنی اللہ یوں اور الحی، یعنی اللہ اور الحی یعنی وہ ذات خود اپنے بل پر قائم اور سب کو قائم رکھنے والی اور سب کو سنبھالنے والی ذات ہے۔ اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس پہلی آیت کے پہلے جملے کا اس کے آخری جملے کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ اس آیت کے آخری جملے میں پھر سے اللہ کے 2 نام آئے ہیں جو اس طرح ہے، اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا۔ اس آیت کے دوسرے جملے میں اللہ فرماتا ہے
نیند چاہتے ہیں اور سوئے بغیر رہ نہیں سکتے، اور نیند موت کی ہی ایک صورت ہے۔ اس لیے اس آیت کے اس حصے میں ذکر ہے کہ وہ سات زمین کا حاکم طاقتور ہے، ہر لحاظ سے مکمل اور اپنی مخلوق کی نگہبانی فرمانے والا، اور اپنی مخلوق کے ہر ذرے سے باخبر ہے۔ اب اس آیت کے 8ویں جملے کو دیکھیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اور اسے زمین اور آسمان کی حفاظت تھکاتی ہی نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کا دوسرا جملہ اصل میں اس کے 8ویں جملے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس میں اللہ یہی فرماتا ہے کہ نیند اور آرام اس کی پیدا کردہ مخلوقات کے لیے ہے، اور اللہ نہ تو سوتا ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے۔ اب تیسرے جملے میں ذکر ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے، وہ اس کا مالک ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، یعنی وہ ہر چیز کا جو اس نے پیدا کی اس کا مالک ہے۔ اب اس آیت کے 7ویں جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، آیت الکرسی میں سب آسمانوں اور زمین سمائے ہوئے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کرسی کی بات کر رہا ہے تو مطلب کہ وہ اپنی بادشاہت کی بات کر رہا ہے۔ پھر چوتھے جملے میں اللہ کا ارشاد ہے، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ پھر چھٹے جملے میں فرماتا ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اب چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے، یعنی کہ پہلا جملہ اور جملہ نمبر 9، دوسرا اور 8واں جملہ، تیسرا اور 7واں جملہ، چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے کے ساتھ میں منسلک ہے۔ تو باقی کون سا جملہ رہ جاتا ہے؟ تو وہی جملہ ہے جملہ نمبر 5، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا ہے اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے۔ یہ جملہ اس آیت کریمہ کے بالکل درمیان میں ہے، جس سے پہلے اور جس کے بعد جو کچھ بھی اللہ نے بیان فرمایا اس کے بارے میں اس 5ویں جملے میں فرمایا کہ وہ سب جانتا ہے اور اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ بے شک قرآن اللہ کے الفاظ ہے، جس کی ایک ایک آیت ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی معلومات ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔